کیا قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے؟ محمد طارق حیدرآباد سے سوال کرتے ہیں کہ کیا قربانی کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے یا بعض پر؟ قرآن و احادیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ میرے محترم سامعین حضرات، قربانی ہر مسلمان پر واجب نہیں بلکہ اس کے کچھ شرائط ہیں۔ جس شخص میں وہ شرائط پائے جائیں گے اس پر قربانی واجب ہوگی۔ آئیے جانتے ہیں کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے کون کون سے شرائط ہیں۔ میرے محترم سامعین حضرات، قرآن و احادیث کی روشنی میں قربانی کے واجب ہونے کے لیے شرط نمبر 1۔ میرے محترم سامعین حضرات، قربانی کے واجب ہونے کے لیے قرآن و احادیث کی روشنی میں سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ شرط نمبر 2، قرآن و احادیث کی روشنی میں قربانی کے واجب ہونے کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے، یعنی بے وقوف، پاگل، مجنون پر قربانی واجب نہیں۔ شرط نمبر 3، قرآن و احادیث کی روشنی میں قربانی واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، یعنی قرآن و احادیث کی روشنی میں نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ شرط نمبر 4، مقیم ہونا ضروری ہے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ میرے محترم سامعین حضرات، یہاں پر مسافر کی تعریف جان لیجئے کہ شرعی مسافر کس کو کہتے ہیں۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں شرعی مسافر وہ کہلاتا ہے جو کہ اپنے گھر سے 92 کلومیٹر کی مسافت پر ہو، یعنی سفر میں ہو تو وہ شرعی مسافر کہلاتا ہے۔ اور شرعی مسافر کے اندر دوسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ جب وہ گھر سے نکلا کسی بھی مقام پر جانے کے لیے تو کم از کم اگر 15 دن سے کم دنوں کے قیام کا ارادہ ہے، مثال کے طور پہ 5 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 14 دن کے لیے، تو وہ شرعی مسافر کہلائے گا۔ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت یا ارادہ ہے وہاں پر رہنے کا تو پھر وہ شرعی مسافر نہیں کہلائے گا، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ تیسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے شرعی مسافر کے لیے، مثال کے طور پہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ 92 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، گھر سے دوری پر ہے یا اس سے زیادہ کی، اور وہ شخص مختلف سٹیز کے اندر رہتا ہے، یعنی 2 دن کسی اور شہر میں، 5 دن کسی اور شہر میں، 10 دن کسی اور شہر میں، یعنی 15 دن ایک سٹی کے اندر، ایک شہر کے اندر اس کا قیام نہیں ہوتا، تو ایسا شخص بھی شرعی مسافر کہلائے گا، یعنی اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لیجئے، اس پر یعنی شرعی مسافر پر قربانی واجب تو نہیں ہے، اگر یہ قربانی دے گا تو وہ قربانی دے سکتا ہے، بلکہ سنت ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ شرط نمبر 5، میرے محترم سامعین حضرات، قرآن و احادیث کی روشنی میں قربانی کے واجب ہونے کے لیے آزاد ہونا شرط ہے، یعنی غلام پر، باندی پر قربانی جو ہے وہ واجب نہیں۔ شرط نمبر 6، میرے محترم سامعین حضرات، قرآن و احادیث کی روشنی میں قربانی کے واجب ہونے کے لیے مالک نصاب ہونا شرط ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالک نصاب کس کو کہتے ہیں؟ اس کے جواب سے قبل اتنا بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک زکوٰۃ کے لیے مالک نصاب ہوتا ہے اور ایک قربانی کے لیے مالک نصاب ہوتا ہے، مگر قربانی کے لیے کچھ چیزیں مختلف ہیں مالک نصاب ہونے میں، یعنی سیم احکام نہیں ہیں جو کہ زکوٰۃ کے لیے ہیں، یہاں پر کچھ مختلف بھی احکام ہیں قربانی کے واجب ہونے کے لیے۔ تو یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لیجئے، بلکہ قربانی کے لیے کچھ مختلف احکام ہیں مالک نصاب ہونے کے لیے۔ میرے محترم سامعین حضرات، قرآن و احادیث کی روشنی میں
कुर्बानी के वाजिब होने के लिए मालिक निसाब उसको कहते हैं जिसके पास ये चीजें पाई जाएं। नंबर 1, किसी शख्स के पास अगर 7.5 तोले सोना है तो वो शख्स कुरान और हदीस की रोशनी में मालिक निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 2, अगर किसी शख्स के पास सोना तो नहीं मगर 52.5 तोले चांदी है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। नंबर 3, अगर किसी शख्स के पास ना तो सोना है और ना चांदी है मगर 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर उसके पास रकम है, मिसाल के तौर पे 40,000 रुपये कीमत है 52.5 तोले चांदी की। अब उसके पास ना तो सोना है और ना चांदी है मगर 40,000 रुपये उसके पास हैं, 40,000 का वो मालिक है, तो वो साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। 4, जरूरियात जिंदगी से ज्यादा का सामान, यानी ना तो सोना है ना चांदी है और ना इतनी रकम है मगर उसके पास जरूरियात जिंदगी में जो चीजें हैं अब वो देखी जाएंगी, उनके अलावा यानी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़्यादा की चीज़ें जो हैं उनकी कीमत को देखा जाएगा। अगर उनकी कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। नंबर 5, अगर आपके पास 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर प्राइस बाउंड की शक्ल के अंदर प्राइस बाउंड मौजूद हैं तो भी आप पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 6, 52.5 तोले चांदी की रकम के बराबर अगर आपका पैसा बैंक अकाउंट में है, बैंक बैलेंस है, तो भी आप पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 7, किसी शख्स के पास सिर्फ 1 तोला सोना है। अब चूंकि 1 तोला सोना की कीमत जो है वो 52.5 तोले चांदी की कीमत से कहीं ज्यादा है तो ऐसे शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब है। नंबर 8, अगर किसी शख्स के पास कुछ सोना और कुछ चांदी है और इन दोनों को मिला के 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर रकम बनती है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। नंबर 9, अगर किसी शख्स के पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है और उसके पास कुछ पैसे हैं, रकम मौजूद है, तो अब इन तीनों को काउंट करेगा। अगर इनकी मालियत 52.5 तोले चांदी की रकम के बराबर बनती है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। नंबर 10, अगर किसी शख्स के पास एक से ज्यादा मोबाइल हैं और इंतहाई कीमती हैं तो भी उनकी रकम को काउंट किया जाएगा जरूरियात जिंदगी के जायद सामान में। अगर उनकी मालियत 52.5 तोले चांदी के बराबर बनती है तो भी उस पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 11, अगर किसी शख्स के पास सर्दी गर्मी के अलावा बहुत ही कीमती लिबास हैं जो कि रखे हुए हैं तो उनकी रकम को भी काउंट किया जाएगा। नंबर 12, अगर किसी शख्स की 4 दीवारी में मिसाल के तौर पे 5 कमरे हैं, 2 इस्तेमाल में होते हैं, 3 जो है वो बंद पड़े हुए हैं, तो जो बंद कमरे पड़े हुए हैं 4 दीवारी के अंदर उनकी मालियत को भी काउंट किया जाएगा। अगर उनकी कीमत 52.5 तोले चांदी की रकम के बराबर बनती है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 13, इसी तरह आपके पास ज़रई ज़मीन है तो भी उसकी कीमत को काउंट किया जाएगा। अगर उसकी मालियत 52.5 तोले चांदी की रकम के बराबर बनती है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 14, अगर आपके पास एक से ज्यादा मकान हो, मिसाल के तौर पे आपके पास दूसरा मकान है जिसको आपने किराए पे दिया हुआ है, या वैसे ही मकान है आपके पास, एक में रिहाइश है और उसमें कोई खाली कमरे भी मौजूद नहीं, तमाम के तमाम कमरों में रिहाइश है, मगर इस घर के अलावा आपका दूसरा घर है तो वो भी जरूरियात जिंदगी से ज्यादा के चीजों में शुमार किया जाएगा, तो उसकी मालियत को भी काउंट किया जाएगा। अगर उसकी मालियत 52.5 तोले चांदी की रकम के बराबर या इससे ज्यादा की बनती है तो ऐसे शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब है। नंबर 15, अगर किसी शख्स के पास प्लाट है, वो प्लाट तिजारत के लिए हो
یا اپنی ضرورت کے لیے خرید کے رکھا ہوا ہے، اس کی مالیت کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اگر اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر یا اس سے زائد کی بنتی ہے تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ نمبر 16، اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ گاڑیاں ہیں تو ایک تو ضرورت میں شمار کی جائے گی، مگر ایک سے زیادہ جو گاڑیاں ہوں گی ان کی رقم بھی کاؤنٹ کی جائے گی۔ اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ نمبر 17، وہ شخص جو کہ 10، 11 اور 12 ان دنوں میں کچھ وقت کے لیے مسافر تھا، اب وہ مقیم ہو گیا مگر قربانی کا وقت باقی ہے، اگر دوسرے شرائط اس میں پائے جاتے ہیں تو پھر اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ نمبر 18، اسی طرح اگر کوئی شخص کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا، قربانی کے دن قربانی کا وقت باقی ہے، اگر دوسرے شرائط اس میں پائے جائیں گے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ نمبر 19، اگر کوئی شخص غلام تھا پھر وہ آزاد ہو گیا، قربانی کا وقت باقی ہے، تو اگر دوسرے شرائط اس میں پائے جائیں گے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ نمبر 20، ایسا شخص جو کہ فقیر تھا یعنی اس کے پاس مال نصاب نہیں تھا، اب اس کے پاس پیسہ آ گیا، مال آ گیا، یعنی اب وہ غنی ہو گیا، قربانی کا وقت باقی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، اس میں دوسرے شرائط پائے جائیں گے۔ میرے محترم سامعین حضرات، یہاں پھر میں ایک بار بتاتا چلوں کہ جیسے زکوٰۃ کے لیے کوئی بھی چیز آپ کے پاس سال بھر رہے گی تب اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی، ورنہ اس پر زکوٰۃ نہیں لاگو ہوگی۔ مگر قربانی کے لیے مسائل جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کچھ مختلف قسم کے ہیں، تو یہاں پر ایک چیز اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ قربانی کے لیے 10، 11، 12 ذو الحجہ شریف کے دنوں میں جس شخص کے اندر بھی یہ شرائط پائے جائیں گے اس پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے پاس پورا سال رہے یا نہ رہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وجوب قربانی کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1، 7.5 تولے سونا، نمبر 2، 52.5 تولے چاندی، نمبر 3، یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت جتنی رقم، نمبر 4، ضروریات زندگی کی چیزوں سے ہٹ کے جو باقی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی ہے یا کل ملا کے ان کی رقم 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بنتی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ میرے محترم سامعین حضرات، یہ تھیں قربانی کی شرائط جو کہ مختصر لفظوں کے اندر میں نے عرض کی ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا یا مزید اس سے متعلق یا قربانی کے تمام مسائل کے متعلق کوئی بھی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے، وائس میسج کے ذریعے آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اپنا ہر کام قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔